ہر مسلم ملک میں جہاں عید منائی جاتی ہے ان کے اپنے پکوان کی لسٹ ہوتی ہے. آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC یہ ایک تنظیم ہے، اس کے تحت جو میرے پاس اسلامک ملک ہے وہ 57 ہے، 57 اسلامک ملک ہیں دنیا میں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید یہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہو گیا. کتنے ڈھیر سارے مسلمان جو 2 ارب سے زیادہ ہیں وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے عرب میں آتے ہیں کہ عرب کے اندر عید کو کیسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. میں نے جیسے آپ سے شیئر کیا کہ پوری دنیا کے اندر ریلیشن شپس، ملنا، گلے ملنا اور وہ خاص وقت پر نماز عید ادا کرنا وہ سب سملر ہے. عرب کے اندر جو پکوان ہیں ان کی کچھ لسٹ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. نمبر 1 پر تو ہے معمول. یہ سوجی سے بنے ہوئے بسکٹ ہوتے ہیں جس کے اندر مکھن بھرا جاتا ہے. عید الفطر میں عرب ممالک کے اندر اس سے خاص طور پہ تیار کیا جاتا ہے. مکھن کے ساتھ بادام، اخروٹ، پستے، کشمش اور دیگر ڈرائی فروٹ اس کھانے کے مزے کو اور بڑھا دیتے ہیں. مہمانوں کی توازو کے لیے عید کے موقع پر اس بسکٹ کو چائے یا قہوے کے ساتھ سرو کیا جاتا ہے. بکلاوا یہ ایک میٹھی پیسٹری ہے جو شروع تو گلف سے ہوئی تھی لیکن پوری دنیا میں بنائی جاتی ہے. کٹی ہوئی گری میوے میٹھے شربت کے ساتھ اس کو سرو کیا جاتا ہے اور شہد بھی اس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. عید کے موقع پر اس کی اسپیشل پریپریشن کی جاتی ہے اور عرب کنٹریز میں عید کے مہمانوں کو یہ ایز اے گفٹ اور ایز اے سرونگ وہ پیش کیا جاتا ہے. کنافہ مصر میں عید الفطر کے موقع پر کنافہ خاص قسم کی مٹھائی اور قطائف یہ مٹھائیاں ہیں جو کہ گیسٹ کو سرو کی جاتی ہیں. خشک دودھ، میوہ جات اور گندم کے آٹے سے بنی ہوئی یہ جو مٹھائی ہے یہ بہت ہی ڈیلیشیس ہوتی ہے. اب تو پاکستان کے اندر بھی یہ عام دستیاب ہے. اور UAE یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں عید کے روز بلالیت اور لقیمات یہ 2 قسم کے کھانے ہیں جو ناشتے میں سرو کیے جاتے ہیں. کھجور کے شربت میں ڈبوئے ہوئے چھوٹے چھوٹے پکوڑے ہوتے ہیں جو کہ عید پہ سرو کیے جاتے ہیں. الکبسہ سعودی عرب کے اندر یہ اسپیشل ڈش تیار کی جاتی ہے، کچھ بریانی سے ملتی ہے. چاول اور کباب اس میں استعمال کیے جاتے ہیں، چاول اور گوشت بھی استعمال کیا جاتا ہے. یاد رکھیے عرب ٹریڈیشن کے اندر اونٹ کے گوشت کو اور کھجور کو یہ بنیادی حیثیت حاصل ہے. آج سے نہیں صدیوں سے ایک ٹریڈیشن چل رہا ہے اور بہت سی ایسی غذائیں وہ انہی دونوں چیزوں سے تیار کی جاتی ہیں. اس بات کو مد نظر رکھیے کہ رمضان میں جو کھجور سے محبت آپ کو پیدا ہو گئی تھی نا، اس پکوان کو چھوڑیے گا نہیں. یہ ان کھانوں میں سے ہے جس پہ بہت زیادہ تحقیق ہوئی اور سارا سال تھوڑا تھوڑا کھجور استعمال آپ کرتے رہیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ترکی میں عید الفطر کو رمضان بیرامی یا شکر بیرامی کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے رمضان کا تہوار کیونکہ یہ رمضان کے آخر میں منایا جاتا ہے. اور شکر بیرامی کا مطلب ہے میٹھا تہوار کیونکہ اس موقع پر عام طور پہ میٹھی ڈشز، میٹھے پکوان وہ سرو کیے جاتے ہیں. بکلاوا یہ ترکی میں بھی تیار کی جاتی ہے اور بڑی فیورٹ ڈش ہے. یہ لیئرز والی پیسٹری ہوتی ہے جس میں شہد اور میٹھا ڈال کے تیار کیا جاتا ہے. کیونیفا یہ ایک ڈش ہے جس میں خمیر آٹے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، پھر آٹے میں بھر کے اس کو شہد کے ساتھ ملا کے سرو کیا جاتا ہے. رمضان پیڈیا یہ خاص روٹی ہے جو نرم اور خوشبودار ہوتی ہے اور اس پہ بہت سی ٹاپنگز یعنی بہت سی اور چیزیں اس کے اوپر لیئرز کی صورت میں رکھی جاتی ہیں. اور حلوہ جو ترکی میں ہے آٹے، تل اور دالوں کے ساتھ یہ خاص قسم کا حلوہ تیار کر کے اسے ڈرائی فروٹس کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے اور پھر سرو کیا جاتا ہے. گائے یا بھیڑ کے پیٹ کے گوشت سے خاص قسم کا سوپ بنایا جاتا ہے جس کو لہسن اور لیموں کے ساتھ سرو کیا جاتا ہے. اس کو صرف شوربہ کہتے ہیں اور عید اور خاص روایتی تہواروں میں اس کی سرونگ ہوتی ہے. اور دولمہ انگور کے پتوں یا سبزیوں میں چاول اور گوشت بھرا جاتا ہے اور یہ روایتی پکوان تیار ہوتا ہے جو عید پہ سرو کیا جاتا ہے. اور اس دولمہ میں کچھ جڑی بوٹیاں بھی پھر مکس کی جاتی ہیں جس سے اس میں خوشبو بھی آتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی زبردست ہو جاتا ہے. اور پھر آخر میں ٹرکش کافی یا ٹرکش قہوہ جس سے یہ سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے. عام طور پہ مسکنسپشن ہے، ہضم کچھ نہیں ہوتا، جو کھایا اس نے اپنے ٹائم کے ساتھ ہی جانا ہے. بہرحال جو کافی ہے اور قہوہ ہے ٹرکش قہوہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے ترک کلچر کے اندر. اب آتے جناب انڈونیشیا کی طرف. انڈونیشیا دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامک ملک ہے. یہاں عید الفطر کو لیبارن کہا جاتا ہے. پہلی ڈش ہے کیتوپت. یہ چاول کا بنا ہوا کیک ہے جسے کھجور کے پتوں میں لپیٹا جاتا ہے. عید کے موقع پر خاص طور پہ اس کو پریپیئر کرتے ہیں اور دیگر چیزوں کے ساتھ دیا جاتا ہے. اوپو ریام یعنی ناریل کے تیل میں بھنی ہوئی مرغی یہ ان کا خاص سالن. اور ایک ہے لیپس لیجٹ، یہ 1000 تہوں کا کیک ہے
جو کہ پرانا جب ان کا تسلط تھا اس وقت کی یاد دلاتا ہے. اور ہر تہ یعنی 1000 تہیں جو ہیں اسے مکھن سے تیار کیا جاتا ہے. اور انڈونیشیا کے ساتھ ساتھ نیدرلینڈز کے اندر بھی بڑا مشہور ہے. ریڈانگ یہ مسالے دار ناریل کا سالن ہے جو گائے کے گوشت کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ عید کوکیز یہ مختلف قسم کے بسکٹس ہیں جو انڈونیشیا میں عید کے موقع پہ خاص طور پہ بنائے جاتے ہیں. چائنا میں بھی عید الفطر منائی جاتی ہے جناب, اور پہلا کھانا جو وہاں یوز کیا جاتا ہے وہ ہے یو شیانگ. یہ سادہ آٹے کا بنا ہوا ایک پکوان ہے. اور اس کے علاوہ چائنا میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہاں پر پاکستانی کھانے کھیر شیر خورما وغیرہ وہ عام مارکیٹس میں بھی دستیاب ہے اور اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. اب آتے ہیں بنگلہ دیش کی طرف. سیمائی ایک کھانا ہے, سوجی ناریل دودھ اور چینی کو ملا کر تیار کیا جاتا ہے اور یہ کافی حد تک شیر خورمے اور سوئیوں سے ملتا ہے. اور شیر خورما ہے دودھ کے اندر سوئیاں ڈال کر پستے بادام وغیرہ ڈرائی فروٹس ڈال کر اس کو تیار کیا جاتا ہے. پتھالی گوشت مختلف مسالوں کے ساتھ گوشت تیار کیا جاتا ہے اور عید پہ سرو کیا جاتا ہے. اور جناب اب آئیے پاکستان اور انڈیا کی طرف. بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ عید منائی جاتی ہے اور کھانے تو بڑے مشہور ہیں. سب سے اول اور سب سے پہلے تو شیر خورما ہے, یعنی سوئیاں دودھ کے ساتھ بنائی جاتی ہیں, اس کے اندر ڈرائی فروٹس ڈالے جاتے ہیں, پستہ ڈالا جاتا ہے, بادام ڈالے جاتے ہیں اور عید میں نماز سے جانے سے پہلے آنے کے بعد سب گیسٹ کو سرو کیا جاتا ہے. سارے مل کر اس کو استعمال کرتے ہیں. اور پھر بریانی ہے اور ہر قسم کی بریانی ہے جناب. بریانی پر کیا بات کریں, ایک سینسس کے مطابق تو پاکستان کی قومی ڈش بھی بریانی ہے. اور اگر سندھ کی طرف چلے جائیں کراچی حیدرآباد میں تو ہر گھر میں آپ کو بریانی کی ایک نئی ویرائٹی ملے گی. بہرحال بریانی مٹن کی ہو, بیف کی ہو یا چکن کی ہو, مختلف مسالے ڈال کر اچھے انداز سے پکایا جاتا ہے. اور کراچی والے تو پنجاب والوں کو یہاں تک کہتے ہیں کہ جناب جیسے آپ پلاؤ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو پلاؤ ہے, آپ بریانی کہہ رہے ہیں جبکہ وہ پلاؤ ہے. یعنی اس میں ایک کنٹراڈکشن بھی آ جاتا ہے کہ ان کے نزدیک بریانی کی ڈیفینیشن ہی کچھ اور ہے. تو عید کا موقع جناب, لڑائی چھوڑیں, بریانی کھائیں اور ساتھ قورمہ بھی کھائیں. قورمہ یہ بھی عید کا ایک بہت زبردست ایک مینیو میں ڈش ہے. قورمہ پکایا جاتا ہے, نان رکھے جاتے ہیں, اس کے علاوہ کباب ہیں, سیخ کباب ہیں, مٹن روسٹ ہے, چکن روسٹ ہے. بہت سے کھانے ایسے ہیں جو پاکستان انڈیا کے اندر عام طور پہ مشہور ہے. افغانستان کی بات کی جائے تو بولانی یہ ایک پتلی روٹی کی طرح کی ڈش ہے, نمکین ڈش ہے, پتلی روٹی یا نان کی مانند ہوتی ہے. پالک آلو کدو دالیں وغیرہ اس میں ڈالی جاتی ہیں اور تیل میں تل کے اس کو سنہری کر لیا جاتا ہے. اور اگر امریکہ میں اور انگلینڈ کے اندر دیکھا جائے کہ عید کے کھانے کون سے ہیں تو یہ عام طور پہ جو کھانے بھی ہم نے آپ سے ڈسکس کیے پاکستان میں جو استعمال کیے جاتے ہیں, عرب کنٹریز میں استعمال کیے جاتے ہیں, وہی کھانے وہاں پہ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ان کمیونٹیز کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر وہاں عید منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ مسلم کمیونٹی وہ کسی ایک کامن روم میں کمیونٹی روم میں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر ان کا خوشی کا سما ہوتا ہے. ہر گھر اپنی کوئی ڈش بنا کر لے آتا ہے یا وہیں پر کوکنگ کی جاتی ہے اور سارے ایک کمیونٹی ایک فیملی بن کر وہاں پہ عید سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو جناب آخر میں کچھ پریکاشنز کا خیال ضرور رکھیے گا. 29-30 دن آپ نے پیٹ کو ریسٹ دیا, آپ ایک دم سے اوور لوڈ نہ کر لیجئے گا, بلکہ عید کے اندر بھی آہستہ آہستہ کھانا ہے, چبا کر کھانا ہے اور ایک کھانے کے بعد دوسرے کھانے میں ایک گیپ دینا ہے. اور ایک بڑا زبردست نسخہ آپ سے شیئر کروں, جب بھی کچھ کھانے لگے اس سے پہلے کچی سبزیاں کچے پھل یہ ضرور کھا لیا کریں. یہ اوپر جا کے نا چھوٹی آنت کے اوپر ایک میش بن جاتا ہے, ایک شیلڈ بن جاتی ہے. اور ریگولر کھانے میں جو شوگر ہوتی ہے گلوکوز ہوتی ہے وہ خون میں اتنی زیادہ جذب نہیں ہوتی. اگر وہ جذب ہوگی تو پورے بلڈ کے اندر شوگر لیول بڑھ جائے گا. اگر آپ یہ کچی سبزیاں پہلے کھا لیں گے تو اس ریگولر کھانے کی شوگر پورے طریقے سے جذب نہیں ہوگی اور آپ شوگر سے بچ جائیں گے. ویسے تو فرمایا کھاؤ دی ہوئی ہماری ستھری چیزیں, اور عید کا دن بھی دعوت کا دن ہے, لیکن فوکس کس پہ رکھنا ہے؟ صرف کھانے پر نہیں بلکہ عبادت پر بھی رکھنا ہے کہ عید کا دن بڑی عبادت کا بھی دن ہے. اور بالخصوص یہ تو ایک فیڈ بیک کا دن ہے کہ رمضان میں جو عبادات کی, روزے رکھے, نمازیں پڑھی, اب اس کا فیڈ بیک کیا ہے؟ انالائز کرنا ہے اپنی پرسنالٹی کو, بیکاز اٹس اے ڈے آف اسیسمنٹ. رمضان میں جو گولز آپ کے تھے, جو مقاصد روزے کے تھے, وہ کتنے اچیو ہوئے اور کتنے اچیو نہیں ہو سکے. سارا مہینہ آپ نے سخاوت کی, راشن بانٹا, افطاری کروائی, تو عید کے دن تو خاص طور پہ آپ نے غریبوں کو نہیں بھولنا. وہ لوگ جو نیڈی ہیں ان کو بھی عید کی خوشیاں دینی ہے. صدقہ فطر تو واجب ہے, دیگر بھی سخاوت کے انداز آپ نے اختیار کرنے. تو عید کے دن کے دو اہم کام کیا ہیں؟ عیدی اور گلے ملنا. عیدی لینے والے ہیں آپ کے دینے والے ہیں؟ یہ سوچ لیجئے گا. بچے تو پورا حساب کتاب لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کس سے کتنی عیدی لینی ہے, کس کو کتنی عیدی دینی ہے. تو جناب عیدی ضرور لیجئے, اور بچوں کی یہ تربیت بھی کرنی ہے کہ عیدی لینے کے بعد کہاں خرچ کرنی ہے. عام طور پہ لوگ بڑے بڑے عجیب قسم کے کھلونے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, گندے کھانے وہ سڑک کے کنارے لگے ہوتے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے سے پرابلم ہوتی ہے, صحت کا بھی پرابلم ہوتا ہے, بچوں کی عادتیں بھی بگڑتی ہیں. تو بٹھا کر سمجھائیں, بچوں کو سیونگ کی عادت ڈالیں کہ کس طریقے سے ہم نے پیسے سیو کرنے. گلے ملنا, گلے ضرور ملنا چاہیے لیکن دل بھی ملا لینا. عید کا دن ہے, سب
سب قدورتیں دور کر لیں، دشمنیاں چھوڑ دیں اور خوب ایک دوسرے سے عیدی ملیں، ایک دوسرے سے گلے ملیں اور ساری پرانی باتوں کو بھولنے کی کوشش کریں۔ عید پہ خاص طور پہ مریضوں کی عیادت کریں، ان کو بھی کچھ پیش کر دیں اگر وہ حاجت مند ہیں۔ لفافہ شادی پر تو دیتے ہیں، مریض کی عیادت پر بھی دیا کریں۔ اور کہتے ہیں نا عید کا چاند یہ آسمان پر بھی ہوتا ہے اور زمین پر بھی ہوتا ہے، وہ جو نظر ہی نہیں آتا، صرف عید کو ہی نظر آتا ہے، تو وہ بندہ بھی عید کا چاند ہی ہوتا ہے۔ عید کے دن کا وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار پڑھنا ہے۔ جو کوئی عید کے دن یہ وظیفہ پڑھے اور تمام مسلمانوں کو ایصال ثواب کرے تو ہر ایک کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے، اور پڑھنے والا جب خود مرے گا اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل ہوں گے۔ تو عید کے دن وہ چورن نہیں آپ نے ڈھونڈنا کہ زیادہ کھانے کے بعد چورن کھاؤں تو ہضم ہو جائے، اور بد ہضمی کی کوئی دوائی نہیں ڈھونڈنی، بلکہ کھانا ہی کم کھانا ہے تاکہ بچت رہے۔ تو جناب عید منائیے سب اپنوں کے ساتھ، عید کے دن سخاوت کیجئے، خوب اللہ کا ذکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ڈھیروں عیدیں صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔